اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ اور تحقیق ہم نے احسان کیا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ یہ سورۃ صافات ہے اور اس کی آیت نمبر 114۔ اس سے پہلے والی آیات میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام تین انبیاء کے حالات ذکر کیے ہیں، اور ان تین انبیاء کے حالات میں جو چیز ہمارے سامنے آئی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی طرف بلایا، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، اسماعیل علیہ السلام اپنے آپ کو اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو ہمیں یہ سبق ملا کہ اگر انبیاء علیہ السلام، جن کا اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے مقدس ترین جماعت ہے، جن کو انسانیت میں اللہ نے سب سے بڑا مقام دیا ہے، اگر وہ اپنا سب کچھ اللہ کے لیے لٹا رہے ہیں تو ہمیں بھی یہ کوشش اور جذبہ رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے، اس کے دین کے لیے اپنا جان مال، اپنی اولاد سب کچھ لگانے کے لیے تیار رہیں۔ آج دو انبیاء کا اور ذکر فرمایا، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، ہم نے احسان کیا موسیٰ علیہ السلام پر بھی، ہارون علیہ السلام پر بھی۔ یہ دونوں بھائی ہیں، ہارون علیہ السلام بڑے بھائی ہیں، موسیٰ علیہ السلام چھوٹے بھائی ہیں۔ ہارون علیہ السلام 3 سال بڑے ہیں اور دونوں بھائیوں کی عمر جو ہے وہ 120 سال ہے۔ ہارون علیہ السلام 3 سال پہلے فوت ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام 3 سال بعد دنیا سے گئے۔ دونوں بھائیوں کی عمر 120 سال ہے، 3 سال کا فرق ہے، دونوں اللہ کے نبی۔ یہاں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ عمر میں حضرت ہارون علیہ السلام بڑے ہیں، لیکن مرتبہ اور مقام اور شان میں موسیٰ علیہ السلام بڑے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو شان عطا فرمائی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ ساری مخلوقات میں جو سب سے بڑا مقام ہے وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ آپ کے بعد دوسرے نمبر پر ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور تیسرا نمبر ہے اللہ کی ساری مخلوقات میں مقام کے اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام کا۔ یعنی اگر درجات ہیں تو سب سے بڑا درجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام۔ اب اس درجے کے نبی ہیں موسیٰ علیہ السلام، لیکن عمر میں ہارون علیہ السلام سے چھوٹے۔ مرتبہ اور مقام اللہ نے بڑھا دیا، پہلی بات۔ اور دوسرا، جب اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا اور فرمایا کہ آپ اپنے جوتے اتار دیں، فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ۔ اب میری بات سنیے، اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي، میں آپ کا رب ہوں۔ اب اللہ آپ کو نبوت سے نواز رہے۔ اب یہ وقت وہ ہے کہ جب اللہ کسی کو نبوت سے سرفراز کر رہے ہیں تو وہ کتنا قبولیت کا وقت ہوگا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور اللہ ان کو نبوت عطا فرما رہے ہیں، جگہ بڑی مقدس ہے، وہاں اس وقت قبولیت کا وقت ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے اپنے بھائی کے لیے نبوت کو مانگ لیا۔ اے اللہ میرے بھائی ہارون اخی، اے اللہ ہارون میرا بھائی ہے، آپ ان کو بھی نبوت عطا فرما دیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ نے ہارون علیہ السلام کو نبی بنا دیا۔ کیا سمجھ آیا ہمیں؟ اپنے بھائی کے لیے اچھا سوچنا، اپنے بھائی کے لیے خیرخواہ ہونا، اپنے بھائی کے لیے دعا کرنا، اس کے لیے اچھے جذبات رکھنا۔ اب دیکھیں نا، موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں رب اغفر لی، اگر وہ کہتے نا ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہم سب کو معاف کر دے، تو سارے آ جاتے۔ لیکن دعا کیا کی؟ رب اغفر لی ولی اخی، اے اللہ مجھے بھی معاف فرما، میرے بھائی کو بھی معاف فرما۔ تو بھائی کے لیے بخشش کی دعا، بھائی کے لیے نیک تمنائیں۔ پھر آپ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اللہ نے واقعہ سنایا، اب بھائیوں نے کیا کچھ کیا، اور سب کچھ سامنے ہے، مارنا ہے، گھر سے لے جانا ہے، کنویں میں گرانا ہے، غلام بنا کے بیچنا ہے، سب کچھ سامنے ہے، اور سارے بھائی جانتے ہیں، اور اس وقت وہ بالغ ہے، جوان ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ بھائی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ لیکن جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام مصر پہنچے اور اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی، نبوت عطا فرمائی، اب یہ بھائی سائل بن کے سامنے کھڑے ہیں۔ تو پہلا سوال یہ کیا، هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، جب تم نا سمجھ تھے، نا واقف تھے، تمہیں پتہ ہے تم نے یوسف کے ساتھ اور اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ یہ نہیں کہا تم نے جان بوجھ کے کیا تھا، تم نے سازش کر کے کیا تھا، تم نے مل کے مارا تھا، یہ نہیں، اذ انتم جاہلون، تم نا واقف تھے، نا سمجھ تھے۔ ٹھیک۔
اور پھر جب یعقوب علیہ السلام کو بتایا ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، یہ ہمارے درمیان جو پھوٹ ڈلی ہے نا یہ شیطان نے ڈلوائی ہے، میرے بھائی ایسے نہیں تھے، میرے بھائی ایسا کام نہیں کرتے تھے۔ تو قرآن پاک صرف ثواب کی نیت سے یا اس نیت سے سن لینا کہ جی ٹھیک ہے ترجمہ آ رہا ہے، نہیں، قرآن پاک کا پیغام بھی سمجھنا ہے نا۔ قرآن نے یہ رشتے بھی بتائے ہیں کہ بھائیوں کے بھائیوں سے تعلقات کیسے ہونے چاہیے۔ زیادتی ہو جاتی ہے، انسان ہے، خطا کار ہے، غلطی کر بیٹھتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر مرنا جینا ختم جی، اولاد کو بھی نصیحتیں وصیتیں کر کے جانا، ایسا نہیں۔ اب دیکھیں نا، یہ ہمارے سامنے مثال ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کے لیے نبوت کی دعا کر رہے ہیں، اس سے بڑا منصب کیا ہوگا؟ سب سے بڑا منصب نبوت ہے نا، تو اللہ سے بھائی کے لیے وہ مانگ لیا۔ اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو کچھ کیا تو کہا تم جاہل تھے، نہ سمجھ تھے، اور پھر یہ کہا کہ میرے بھائی ایسے نہیں تھے، شیطان نے یہ سب حرکت کی۔ معلوم ہوا اگر کبھی کوئی زیادتی ہو جائے تو ہمیں معاف کرنا ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے، اور اگر حسد پہ اڑ جائیں گے نا، ضد پہ اڑیں گے، تو وہ واقعہ بھی اللہ نے قرآن میں سنایا کہ دو بھائی ہیں، دونوں آپس میں ضد پہ اڑ گئے، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل تک کر دیا۔ حابیل اور قابیل کا واقعہ ہمارے سامنے، دونوں بھائی ہیں، بات ایک عورت کی آ گئی اور ضد اور حسد پہ آ گئے، اور پھر اس کے بعد اس نے کہا جی میں تمہیں قتل کروں گا۔ وہ کیا کہہ رہے؟ اگر تم یہ کرو گے تو میں اپنا ہاتھ تمہاری طرف نہیں بڑھاؤں گا، میرا ہاتھ تمہاری طرف نہیں بڑھے گا، اور تم یہ سمجھ رہے ہو نا کہ میری قربانی قبول ہوئی ہے، تو یہ قبولیت کی شرط ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقی لوگوں کا عمل قبول کرتا ہے، بس اس میں تمہیں حسد کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اب اس حد تک وہ بڑھا کہ اپنے بھائی تک کو قتل کیا، اور قیامت تک کے لیے اب یہ گناہ اس کے سر پہ جا رہا ہے، جب بھی کوئی ناحق قتل ہوگا تو وہ بھی اس کے اندر شامل۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہ سارے واقعات ہمیں سنائے، بھائیوں کے بھائیوں سے تعلقات کیسے ہونے چاہیے۔ فرمایا ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر احسان کیا، وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا، ہم نے ان دونوں کو نجات دی، ان کی قوم کو، من الکرب العظیم، بڑی تکلیف اور بڑی آزمائش سے، کہ فرعون 400 سال سے ان پر ظلم کر رہا ہے، غلام بنایا ہے، کام لیتا ہے، تجارت اور مزدوری نہیں دیتا، مزدوری ان کو نہیں دے رہا، اور یہاں تک کہ مجبور اور غلام بنا کے رکھا ہوا۔ تو اللہ رب العزت نے احسان کیا، موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے ساری بنی اسرائیل کو اللہ نے نجات دے دی۔ وَنَصَرْنَاهُمْ، ہم نے ان کی مدد کی، فَكَانُهُمُ الْغَالِبِينَ، اور اسی مدد کی وجہ سے یہ غالب آنے والے تھے، کہ جب آگے دریا ہے، پیچھے فرعون ہے، موسیٰ علیہ السلام کا عصا مارنا، اللہ کے حکم سے دریا میں راستے بننا، فرمایا یہ ہم نے ان کی مدد کی، اور فرعون کا ان کے سامنے غرق ہو جانا۔ وَآتِينَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے ان دونوں کو روشن کتاب عطا فرمائی، واضح کتاب عطا فرمائی، اس کا نام کیا ہے؟ تورات۔ وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ہم نے ان دونوں کو صراط مستقیم عطا فرمایا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے بعد والوں میں ان کا اچھا ذکر چھوڑا ہے۔ سلام علی موسیٰ وہارون، موسیٰ علیہ السلام پر بھی، ہارون علیہ السلام پر بھی سلامتی ہو۔ انا كذلك نجزي المحسنین، نیکوکاروں کا بدلہ ہم ایسے ہی دیتے ہیں۔ انہما من عبادنا المؤمنین، یہ دونوں ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھے۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اب ایک اور نبی کا ذکر ہے، ان کا نام ہے الیاس علیہ السلام۔ ان کا جو زمانہ ہے وہ اکثر روایات کے مطابق سلیمان علیہ السلام کے بعد کا ہے، لیکن ان کے حالات، ان کی قوم، ان کا علاقہ، مزید چیزیں کیا ہیں وہ قرآن پاک میں تفصیل سے ذکر نہیں ہے، اور اس کے علاوہ بھی احادیث کے اندر بھی اس سے زیادہ کوئی تفصیل نہیں ہے، کہ صرف ایک جو یہ قوم تھی جس بت کی عبادت کرتی تھی اس کا نام تھا بعل، جس بت کی عبادت کر رہی تھی اس کا نام ہے بعل، بے عین اور لام، اور اس علاقے کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا بکہ، اب اس علاقے کا نام بنا بعلہ بکہ، ٹھیک ہے، ایک بت اور بادشاہ کے نام کو ملا کر اس علاقے کا نام رکھا گیا۔ ان کی طرف جو نبی آئے وہ الیاس علیہ السلام۔ اب جو ان کی دعوت کے الفاظ یہاں ذکر ہیں، اذ قال لقومہ الا تتقون، اپنی قوم سے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اتدعون بعلا، کیا تم بعل بت کو پکارتے ہو؟ وتذرون احسن الخالقین، اور اس ذات کو چھوڑا ہے جو سب سے بہترین تخلیق فرمانے والی ذات، اللہ کی ذات کو چھوڑ کر۔ اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، اور پہلے ابو اجداد کا رب بھی کون ہے؟ اللہ۔
فَكَذَّبُوهُ انہوں نے تکذیب کی، فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ تو بس بے شک وہ حاضر کیے جانے والوں میں سے ہیں، عذاب کے اندر بھی یا جہنم اور آخرت کی رسوائی کے اندر بھی۔ اب الیاس علیہ السلام، علاقہ، قوم، اس کے تفصیلات ذکر نہیں، صرف اتنا بیان کیا گیا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اور یہ ان کی دعوت۔ اللہ عباد اللہ المخلصین، فرمایا اس عذاب سے، قیامت کی رسوائی سے جو بچیں گے وہ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اور ان کا تذکرہ بھی ہم نے بعد والوں میں اچھا چھوڑا کہ جب کوئی نام لیتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ الیاس علیہ السلام۔ سلام علی الیاسین، ان پر اللہ کا سلام ہو۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، یہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھے۔ وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اب ایک اور نبی کا ذکر، حضرت لوط علیہ السلام۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے ہیں یا بھتیجے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے ہیں یا بھتیجے؟ اور اس علاقے میں جب ابراہیم علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں تو ایمان لانے والے 3 لوگ ہی ہیں، خود ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے لوط علیہ السلام اور تیسرے ان کی زوجہ ابراہیم علیہ السلام کی سارہ سلام اللہ علیہ، ان کے علاوہ کوئی اور بندہ مومن نہیں۔ پھر جب آپ ہجرت کر رہے ہیں نا، آپ پہلے سن چکے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اب میں اللہ کے لیے اس علاقے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو راستے میں اللہ نے لوط علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور علاقہ دے دیا کہ اس علاقے کی طرف آپ مبعوث ہیں۔ اب وہ علاقہ ہے، 4 بستیاں ہیں، ہر بستی میں 1 لاکھ لوگ رہتے ہیں، تو کتنے لوگ ہو گئے؟ 4 لاکھ۔ 4 لاکھ لوگ رہتے ہیں۔ لوط علیہ السلام ان کو سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں اس قوم کے اندر جو بیماریاں تھی وہ ایک تو ہم جنس پرست تھی، جسے آج قانونی حیثیت دی جا رہی ہے اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے نا کہ آپ دیکھیں جب عقل ماری جاتی ہے، اب 2 مرد ہیں اور وہ دونوں آپس میں نکاح کرنا چاہ رہے ہیں، اور ایک کے نام کے آگے شوہر لکھا ہوا ہے اور ایک کے نام کے آگے بیوی لکھا ہوا ہے۔ عقل جب ماری جائے، اور کیا ہے جی، یہ تہذیب یافتہ لوگ ہیں، ترقی یافتہ لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، 2 عورتیں ہیں، ایک کے آگے شوہر لکھا ہوا ہے، ایک کے نام آگے بیوی لکھا ہوا ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ آزادی۔ اور بیلجیم کے اندر تو اس سے آگے والی تحریک شروع ہو گئی کہ اس کی بھی کیا ضرورت ہے کہ نکاح ہی ہونا ہے، باقاعدہ تحریک چلائی گئی، وہاں کی اسمبلی میں یہ قانون پاس کروائے گئے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی بندہ جنگل میں جائے، شہر میں جائے، چھت پہ رہے، تعلق میں رہے، بغیر تعلق کے رہے، یہ کون ہو؟ لباس میں رہے، بغیر لباس کے رہے۔ اس کے نا انتہا نہیں نہ ہوتی، جب انسان اپنی سوچ سے چلنے لگتا ہے نا پھر انتہا نہیں ہوتی۔ ہاں، جب اللہ کی طرف سے آپ احکامات پہ چلیں گے پھر اللہ حد بیان کریں گے کہ رشتے کی حد کیا ہوتی ہے، لباس کی حد کیا ہوتی ہے، آزادی کی حد کیا ہوتی ہے، پھر ساری حدود آئیں گی۔ اپنی مرضی سے انسان کیا سوچ سکتا ہے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط، اس لیے ضروری ہے۔ اب یہ قوم ہم جس پرستی کا شکار ہو گئی، تو لوط علیہ السلام نے سمجھایا، اس کے علاوہ بت پرستی بھی کرتے تھے، لوٹ مار بھی کرتے تھے، اور اخلاقی اعتبار سے اس حد تک گئے گزرے تھے کہ مجلس میں بیٹھ کر ایسے غلط اور گھٹیا کام کہ جس کے لیے مسجد میں نام لینا مشکل ہے، یہ حرکتیں کر مجلس میں بیٹھ کر۔ تو اللہ رب العزت نے ان پر جو عذاب اتارا وہ بھی سب سے سخت، کہ جبرائیل امین آئے اور ان 4 بستیوں کو اٹھایا اور آسمان کے قریب لے کے گئے، اور وہاں سے الٹا پٹکا 300 میل تک وہ جگہ زمین کے اندر دھنس گئی، اور آج بھی وہاں ڈیڈ سی، بحر میت ہے، آج بھی اس کے اندر زندگی کے آثار نہیں ہیں، یعنی اتنا اللہ کے عذاب کا اثر۔ اذ نجیناہ واہلہ اجمعین، ہم نے ان کو بھی نجات دی اور ان کے گھر والوں کو بھی، الا عجوزا فی الغابرین، لیکن ان کی بوڑھیا یعنی ان کی بیوی وہ پیچھے رہ جانے والوں میں، ثم دمرنا الآخرین، باقی سب کو ہم نے اکھاڑ پھینکا۔ وانکم لتمرون علیہم مصبحین، اور یہ مکہ والے گزرتے ہیں صبح کے وقت اس بستی پر، جب یہ جا رہے ہوتے ہیں نا تو یہ صبح کے وقت اس بستی سے گزرتے ہیں، وباللیل، اور راتوں کو بھی گزرتے ہیں، افلا تعقلون، کیا یہ سمجھتے نہیں، غور نہیں کرتے کہ وہ بستیاں آباد تھی، وہ لوگ بھی رہ رہے تھے، لیکن جب نبی کی بات کو نہیں مانا تو ہمیشہ کے لیے اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے۔ تو یہ جن انبیاء کے واقعات سنائے گئے، اس میں بتایا گیا ان انبیاء نے اپنی اپنی قوموں کو جس چیز سے نجات دلائی ہے وہ دنیاوی تکالیف بھی ہیں اور آخرت کی رسوائیاں بھی ہیں، تو انبیاء کی بات مان لیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا دنیا کے اندر بھی، آخرت کے۔ اللہ سمجھے۔